ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ ہود اس میں زیادہ تر انباء الرسل ہیں اور بعض رسولوں کے واقعات یہاں زیادہ تفصیل سے آئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مختصر آیا ہے، لیکن نوح علیہ السلام کا واقعہ جو ہے 2 رکوع میں آیا ہے۔ سورہ انعام میں 1 رکوع میں تھا، یہاں 2 رکوع میں آیا ہے۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ کتاب ہے جس کی آیات کو محکم کیا گیا ہے، مضبوط، جس کے اندر مضامین کو جامعیت کے ساتھ پہلے بیان کیا گیا، ثم فصلت، پھر ان کی تفصیل کی گئی، انہیں کھولا گیا، انہیں زیادہ واضح کیا گیا۔ من لدن حکیم خبیر، ایک حکیم اور خبیر ہستی کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، لب لباب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی ہے۔ بڑی بات، سارا اصل مقصد، ٹارگٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، کسی کے محکومیت نہیں اختیار کرنی، کسی کے تابعدار نہیں بننا ہے، کسی سے التجا نہیں کرنی ہے، کسی کو اپنا ماوا و ملجا نہیں ماننا ہے۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، اور بے شک یہ اب رسالت آ گئی کہ میں ہوں تمہارے لیے اس کی طرف سے ایک بشیر اور نذیر، خبردار کرنے والا اور انذار اور خوشخبری دینے والا۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور وہ یہ ہے کہ استغفار کرو، گناہ بخشواؤ اپنے رب سے، پھر اس کی طرف متوجہ ہو، اس کی طرف توبہ کرو۔ يُمَتِّعْكُم مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وہ تمہیں فائدہ اٹھانے کا موقع دے گا، بہت اچھا فائدہ اٹھانا، ایک وقت مقررہ تک کے لیے برکت والی زندگی عطا کرے گا۔ وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور وہ دیتا ہے ہر فضل والے کو اپنا فضل۔ اب اس کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کسی کے پاس جو بھی فضل ہے وہ اسی کا دیا ہوا ہے، اور دوسرا معنی یوں ہو سکتا ہے کہ جو اس فضل کے لائق ہے اس کو اس فضل سے نوازتا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور اگر تم منہ موڑو گے تو مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہے، اندیشہ ہے، بڑے دن کے عذاب کا۔ یوم کبیر یعنی جس دن بڑی کوئی قوم ہلاک ہو۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، تمہارا لوٹ کے جانا ہے اللہ ہی کی جناب میں۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے کرنے پر قادر ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، سنو کہ وہ یعنی لوگ اپنے سینے دھورے کرتے ہیں اس کی شرم کے مارے، تاکہ وہ اس سے ان کو چھپائیں۔ اس کا یہ ایک معنی اور طرح سے بھی کیا گیا، میں ذرا سادہ سا معنی اس وقت کر رہا ہوں، یعنی بعض لوگوں کے اوپر شرم زیادہ طاری ہو گیا تو وہ اگر نہانے کے لیے کپڑے اتارے ہیں تو اس وقت اپنا سینہ دورہ کر کے رکھتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں نہ دیکھے، وہ اپنے یعنی شرم کے مارے اپنے شرمگاہیں چھپانے کے لیے سینہ دورہ کر لیتے ہیں۔ الا حین یستغشون ثیابہم، کیا وہ تم سنتے ہو جب انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، تو وہ تو جانتا ہے جو کچھ چھپا ہوتا ہے اور جو کچھ ظاہر ہوتا ہے، اس کے لیے تو کوئی شے مخفی نہیں ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے، یہ تو اس کے علم کی کیفیت ہو گئی۔ وما من دابۃ فی الارض علی اللہ الا علی اللہ رزقها، اور کوئی زمین کے اوپر جاندار نہیں ہے، کیا انسان، کیا حیوانات، کیا حشرات الارض، مگر یہ کیڑے مکوڑے، مگر یہ کہ ان کا رزق جو ہے نا اللہ کے ذمے ہے، ان کو خوراک پہنچانا اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ اور جس نے پتھر میں کیڑے کو پالا تو وہ پتھر میں بھی کیڑے کو پال رہا ہوتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ جانتا ہے اس کے مستقر کو بھی اور اس کے مستودع کو بھی۔ یہ پہلے بھی آیا ہے سورہ انعام میں بھی، تو اس میں ہم نے معنی کیا تھا کہ مستودع کہتے ہیں گودام کو اور مستقر کہتے ہیں ٹھکانے کو، تو گودام عارضی ٹھہرنے کی جگہ۔
تو ویسے اب اس کا لغوی ترجمہ اگر آپ کر لیں تو ہوتا ہے اس کے ودا ہونے کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور اس کے مستقل قیام کی جگہ کو بھی جانتا ہے. تو جو جس سیاق و سباق میں آ رہا ہے کہ دن کو نکلا پرندہ یا جو بھی شے نکلی گھومی پھری تو یہ اس کا جو ہے یہ ودا ہونے کی جگہ، ودائی جگہ، یہاں سے تو اس نے واپس جانا ہے، اور مستقر اس کا وہ ہوگا جہاں وہ اس کا ٹھکانہ ہے، جا کے اس نے قیام کیا. لیکن اس کو اگر آپ عمومی طور پر دیکھیں تو انسان کے بھی مختلف مراحل ہیں. وہ دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں ہے، پھر دنیا میں آیا ہے، پھر اس کے بعد قبر میں جائے گا، پھر آگے حشر ہے، پھر جنت اور دوزخ ہے. تو اگر ان سب کو دیکھیں تو جدھر سے آیا وہ مستودع تھا، جدھر ہے یہ مستقر ہے، اور جب پچھلا مستودع بن گیا اگلے میں پہنچ گیا تو یہ اس کا مستودع ہو گیا، وہ مستقر ہو گیا، اور الٹیمیٹ مستقر اس کا جنت یا دوزخ ہے. کل فی کتاب مبین، یہ سب کا سب ایک واضح ریکارڈ ایک کتاب میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو بھی ایک رجسٹر ہے اس میں، یا اللہ کے علم قدیم میں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، یعنی 6 مرحلوں میں بنایا، یا 6 جو کائناتی دن ہیں ان میں بنایا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش، اس کا اقتدار پانی پر تھا، یعنی یہ بنانے سے پہلے. اب اس میں ایک اشارہ یہ ہو رہا ہے کہ شاید یہ جو بھی کائنات ہے، جو اس وقت ہمارا جو تصورات ہیں، جو سائنس جہاں تک اندازے سے پہنچی ہے، ابھی حتمی بات نہیں ہے، یعنی جو کوئی کسی تجربے سے ثابت نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ کہ جو تھیریز ہیں وہ یہ کہ وہ جو بگ بینگ ہے تو اس کے بعد یہ کائنات وجود میں آئی ہیں. اور جبکہ یعنی قرآن یہ تصور بہرحال دے رہا ہے، اس کی اب حقیقت کیا ہے، آیت متشابہہ ہیں، ہم حقیقت تو نہیں جانتے. ایک اندازہ جو ہوتا ہے کہ یہ کائنات بننے سے پہلے شاید پانی تھا جس پر اللہ کا اقتدار قائم تھا. اور یہ ساری کائنات اللہ نے کیوں بنائی اور زمین پہ تمہیں کیوں آباد کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، تمہیں جانچے پرکھے تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے. بس یہ پوری ایک نسل گزرے گی، جیسے سکین ہوتا ہے نا، کسی کوئی آپ گزارتے ہیں کسی شے کو سکین کر لیتے ہیں، تو یہ 10,000 15,000 سال کا ایک دور چلے گا جس میں یہ ساری سکیننگ ہوگی اور پتہ لگے گا ٹھیک کون ہے غلط کون ہے. پھر یہ بساط لپیٹ لی جائے گی، مشین بند، اور اس کے بعد جب دوبارہ آن کی جائے گی تو پھر وہ مستقر والا معاملہ ہو جائے گا کہ جو کامیاب ہوں گے جنت میں چلے گئے، جو ناکام ہو گئے وہ دوزخ میں چلے گئے. لَإِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اب اگر جس کے سامنے یہ پورا ویژن ہو، یہ زمین آسمان یہ سارا کچھ بنایا، تو وہ اس مغالطے میں مبتلا نہیں ہوگا جس میں یہ چھوٹی اخروٹ کے ذہن والے لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں. لَإِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اگر اے نبی اب آپ کہتے ہیں ان کو کہ تم اٹھائے جاؤ گے مرنے کے بعد، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو کافر لازماً کہتے ہیں کہ یہ تو جادو کی کھلا جادو ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے مرے ہوئے آدمی کو دوبارہ زندہ کرنا. اب ان کی عقل شریف میں یہ بات نہیں آ رہی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ویسے آج کے انسان کے لیے یہ ماننا کوئی اتنا مشکل نہیں رہا. اگر وہ ڈی این اے تک آپ پہنچ گئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا اس ڈی این اے سے جو ہے نا ایک اس کی بالکل کاپی بنائی انسان بنا سکتے ہیں، تو یہ اب ماننا اتنا مشکل نہیں رہا انسانوں کے لیے. اور اسی طرح کسی انسان کے اعمال کے بارے میں جانکاری جو اللہ کی ہے اس کے بارے میں بھی کوئی مغالطہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آج ہر چیز جس طرح ڈیجیٹل فارم میں آ گئی ہے تو انسان کو یہ چیزیں سمجھ میں آنے لگ گئی ہیں کہ یہ اتنا مشکل، اس وقت یہ سمجھنا بہت مشکل تھا. یعنی کم از کم وہ بھی ایمان بالغیب کی بات تھی. تمام انسانوں کی جزیات تک کی معلومات ساری رکھنا انسانی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. اور نمبر 2 یہ کہ مردے کو زندہ کر دینا ان کی عقل میں نہیں آتا تھا. تو وہ اس لیے کہتے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا. یہ سب کا مسئلہ نہیں ہے، ظاہر ہے جو یعنی جسے کہتے ہیں نا یہ تقلیدی ذہن کے لوگ وہ تو مان لیں گے، لیکن وہ جو تھوڑا کرٹیکل تھنکنگ کرتے تھے وہ نہیں مانتے تھے اس بات. وہ کہتے کیسے ممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اگر ہم مؤخر رکھیں ان کے اوپر سے، ڈھیل دیے رکھیں ان کو، عذاب ان سے دور رکھیں، إِلَىٰ أُمَّةٍ، ایک مدت معلوم تک کے لیے. اب یہ دیکھیے یہاں امت کا مطلب جو ہے نا وہ وقت پیریڈ آف ٹائم ہے، یہاں کوئی فرد مطلب نہیں ہے. مدت معدودۃ، محدود مدت تک کے لیے. لَيَقُولُنَّ، یعنی گنتی کی ہوئی مدت تک کے لیے. لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، تو وہ لازماً کہیں گے کہ کس شے نے اسے روک رہا. حبس وہ ہوتا ہے نا، حبس سے بے جا میں رکھا، تو کس نے انہیں اس عذاب کو روک لیا ہے، محبوس کر لیا ہے. أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ،
سن رکھو کہ جس دن ان پر وہ عذاب آئے گا تو ان پر سے پھیرا نہیں جائے گا، ٹلے گا نہیں، پھر تلایا نہیں جائے گا۔ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کو گھیر لے گا وہی کہ جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اگر ہماری طرف سے انسان کو کوئی رحمت پہنچے، بھلائی پہنچے، خوشحالی یا کوئی اقتدار مل جائے، کوئی دنیا میں اسے کوئی حیثیت مل جائے، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر وہ ہم اس سے چھین لیں۔ دی کس نے تھی؟ ہم نے۔ چھینی کس نے؟ ہم نے۔ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو وہ مایوس اور ناشکرہ ہو جاتے ہیں۔ ہوتے ہیں آدمیوں کا جب ملتا رہے تو ٹھیک ہے، راضی ہیں، اور اگر چھن جائے تو مایوسی، ایک تو وہ ڈپریشن، اور اوپر سے یہ کہ یہ گویا باقی نعمتیں بھی بھول جاتا ہے، اسے یاد نہیں رہتا کہ یہ آنکھیں بھی اللہ کی دی ہوئی ہیں، اس زبان سے جو میں بک رہا ہوں اول فول یہ بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، یہ یاد نہیں رہتا اسے، وہ جو شاید چھنی ہے اس کے غم میں سب بھول گیا، ناشکرہ بھی ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، جو تکلیف اسے پہنچی تھی اس کے بعد ہم اسے نعمتوں کے جو ہے نا وہ مزے دیں، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، اب وہ کہے گا کہ میری برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں، دلدر دور ہو گئے، جو بھی پریشانیاں تھیں سب ختم ہو گئے، اب ہمارے عیاشی کے دور آ گئے۔ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اب وہ اترائے گا، شیخی بگارے گا۔ یعنی شیخی بگارنے کا مطلب کیا ہے؟ پھر میں نے یہ کیا، پھر میں نے وہ کیا، پھر میں نے یہ سٹیپ اٹھایا، پھر میں نے یہ پلان بنایا۔ اب کدھر اللہ تو کہاں اس کی قدرت، اب وہ نہیں یاد رہے گا، اب میں نے کیا اور میں نے کیا اور میں نے یوں کیا تو میرے یہ قدم کے نتیجے میں میری پلاننگ اور میرے منصوبے اور میری ایگزیکیوشن اور میری مینجمنٹ، اب یہ ساری اس کے ذہن میں آ جائے گی، یہ شیخی بگارنا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اب یہ فرق ہو گیا، مگر وہ لوگ جو جنہوں نے صبر کیا، صبر کون کرے گا؟ جس میں ایمان ہوگا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کا یہ رویہ نہیں ہوتا۔ ان کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ نعمت ملیں تو شکر کرتے ہیں، چھن جائے تو صبر کرتے ہیں۔ ایمان کا نتیجہ مشکلات میں صبر، اور جب خوشحالی میں شکر، اور جس کے دل میں ایمان نہیں ہے مشکلات میں جزا فضا، چیخ و پکار، مایوسی اور ناشکری، اور جس وقت اس کو آ گئی نعمتیں اس وقت شیخی بگارنا اور اترانا، پھولے نہ سمانا۔ اولئک لہم مغفرۃ و اجر کبیر، یہ جو لوگ ہیں نیکوکار، ان کے لیے بخشش بھی ہے، بڑا ثواب بھی ہے۔ فلعلک تارک بعض ما یوحی الیک وضائق بہ صدرک ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز۔ اب یہ ایک مضمون یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہ جا کے اپنے کلائمیکس کو پہنچے گا سورہ بنی اسرائیل میں۔ مضمون کیا ہے اس کو ذرا تھوڑا سا باریکی سے سمجھ لیجئے کہ مکی دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس ریزسٹنس کا سامنا تھا اس کی نوعیت کیا کیا رہی ہے، مختلف ادوار میں بدلتی رہی ہے۔ آپ حق کی دعوت دے رہے ہیں، اب جو مخالفت ہو رہی ہے اس کی حکمت عملی مختلف ادوار میں مختلف رہی ہے۔ پہلے تقریباً 3 سال کی حکمت عملی یہ ہے کہ اس کو چٹکیوں میں اڑاؤ، یہ کیا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ جادو ہے، اساطیر الاولین ہے، یہ مجنون ہے، ان پر جادو ہو گیا ہے، ان پر سایہ ہو گیا ہے، یہ اکیلے جا کے غار حرا میں بیٹھا کرتے تھے تو معلوم ہوتا ہے وہاں پہ کچھ جو ہے دخلہ ہو گیا ہے، یہ اس طرح کی باتیں۔ آپ اسے وربل پرسیکیوشن کر دو، دل کو تو چیریں گے یہ باتیں، کلیجہ تو چھل نہیں کریں گے، لیکن یہ کہ کوئی اور اس سے آگے بات نہیں۔ توقع کیا ہے کہ ہم اسی طرح پروپیگنڈے سے اس ساری چیز کو اڑا دیں گے، چٹکیوں میں اڑا دیں گے۔ لیکن جب انہوں نے 3 سال 4 سال کے بعد دیکھا کہ نوجوان قوم یوتھ جو ہے نا وہ متاثر ہو رہی ہے، اوپر سے غلام جو ہمارے تابع ہیں وہ بھی مان رہے ہیں ہمیں پوچھے بغیر، اور جو ہمارے حلیف لوگ ہیں وہ بھی اس طرف آ رہے ہیں، تو اب جو ہے نا وہ خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہوئیں۔ تو اب انہیں نشان عبرت بناؤ، یہاں سے جو ہے فزیکل پرسیکیوشن کا دور شروع ہوا ہے۔ یہ ہم جب سورہ عنکبوت میں پہنچیں گے تو پتہ چل اس کی تفصیلات آ جائیں گی۔ 3-4 سال یہ دور، لیکن کوئی ایک بندہ بھی وہ منحرف نہیں کر سکے۔ اب انہوں سمجھ آ گئی کہ یار نہیں، کچھ نہ کچھ مطلب اب دے دلا کے حصہ دینا پڑے گا۔ تو حصہ دینا پڑے گا کس میں؟ اقتدار میں۔ دیکھیں نا ہمارے ملک میں بھی حصے دار ہوتے تھے، فوج حصے دار ہوتی تھی، بیوروکریسی حصہ دار ہوتی تھی، اور یہ کہ اس کے بعد سیاستدان حصہ، جاگیردار وغیرہ حصے دار ہوتے تھے۔ پھر سرمایہ داروں نے انٹری ماری تو وہ میاں صاحب بھی حصے دار ہو گئے، اس کے پیچھے پورا سرمایہ دارانہ گروپ تھا، یہ نئے حصے دار شامل ہوئے۔ پھر افتخار چودھری صاحب کے دور میں وکیل بھی حصے دار ہو گئے۔ تو اب یہ حصے داریاں جب اپنی کوئی طاقت شو کر دیتا ہے تو اسے حصہ ملتا ہے، جب تک وہ طاقت نہ شو کرے اسے حصہ نہیں ملتا ہے۔
تو اب وہاں پہ انہیں نظر آ گیا کہ انہوں نے اپنی ورتھ پروو کر دی ہے، اب حصہ دینا پڑے گا. تو انہوں نے کہا جی آپ بادشاہی لے لیں، آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں. بادشاہ کڑی گل ہے، بنا دیتے ہیں آپ کو بادشاہ. اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ شادی کرا، یعنی وہ جو ہمارا جو رولنگ ایلیٹ کلب ہے اس میں شامل کر لیتے ہیں. شادی کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ داماد ہو گئے اس جناب وہ جو ہائی براس کے، تو پھر اب آپ شامل ہو گئے اس کلب میں، تو یہ کر لیتے ہیں. تو اس ذریعے سے آپ عروج لے لیں، دولت لے لیں جتنی لینا چاہتے ہیں. اس زمانے میں کرپشن کے چکر نہیں تھے کہ آنکھ میٹ لیتے ہیں، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. تو اس زمانے میں یہی تھا کہ دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں. لیکن یہ کام پلیز دیکھیں نا، یہ تو ہونے والی بات نہیں ہے. تو ذرا یہ دور تو لالچ اسے آپ کہیں گے ٹیمپٹیشنز دی گئی. آپ نے اس پہ کوئی مطلب وہ بہرے کانوں سے سنا سب. پھر دور آیا، اصل میں آپ کو جو پروٹیکشن تھی نا حضور کو، وہ تھی بنو ہاشم کی. جیسے آج کسی ملک کی پروٹیکشن کسی کو حاصل ہوتی ہے، جیسے اسامہ کو افغانستان کی پروٹیکشن حاصل تھی، تو اس طرح کی پروٹیکشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بنو ہاشم، سارے بنو ہاشم مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ جو قبیلے کا وہ پروٹیکشن تھی وہ تھی. لہٰذا سارے قریش نے پہلے تو ان سے مطالبہ کیا کہ ان کی پروٹیکشن ہٹا دو. انہوں نے جب ابو طالب تھے انہوں نے نہیں مانا، تو پھر انہوں نے پورے قبیلے کو بنی ہاشم میں، شعب بنی ہاشم میں جو ہے وہ مقید سوشل بائیکاٹ ہو گیا. 3 سال وہ جو بائیکاٹ ان کا رہا. اب اس کے بعد جو ہے وہ اسے عام الحزن کہتے ہیں کہ جس میں 3 حادثے قدرت کی طرف سے آئے. ابو طالب کا انتقال ہو گیا، پروٹیکشن ویسے ہی ہٹ گئی. اس کے بعد یہ کہ یہ ہو گیا جی حضرت خدیجہ جو گھر سے اللہ تعالیٰ نے وہ دیا ہوا تھا وہ بھی اٹھ گیا معاملہ، وہ وفات پا گئی. اور آپ نے طائف کا سفر کیا تو جو ہوا وہ آپ کو معلوم ہے. اسے عام الحزن کہتے ہیں، غم کا سال. اور یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل مدد کا دور شروع ہو گیا ہے. یعنی اس سے پہلے کا معاملہ اور ہے، یہاں سے ایک جسے کہتے ہیں نا ٹرننگ پوائنٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ٹرننگ پوائنٹ سن 10 نبوی ہے. یہاں سے بلکہ وہ اس کے بعد ایسا واقعہ بھی ہوا کہ ابو جہل نے آپ کو کوئی غزن پہنچانے کے لیے آگے قدم بڑھایا، پیچھے ہٹ گیا، ڈر کے پیچھے ہٹ گیا. اور اس ساتھیوں نے پوچھا، اس نے کہا بہت خوفناک چیزیں مجھے نظر آئی ہیں. یعنی ایک جو اسپیشل قسم کی پروٹیکشن ہے وہ اللہ کی طرف سے آ گئی. پھر اس کے بعد انہوں نے اگلا حربہ استعمال کیا، وہ یہ تھا جو ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا، ایتے بے قرآن غیر ھذا او بدل ہو. ٹھیک ہے آپ کی بھی کچھ مان لیتے ہیں، آدھی ہماری آپ بھی تو کچھ مانے نا. دنیا میں ایسا کبھی کہاں ہوا ہے کہ ساری کسی کی مان لی جائے؟ تو آدھی ہماری مانیں، کوئی ہم سنتھیسس کر لیتے ہیں. ہمارا یہ تھیسس چل رہا تھا، آپ اینٹی تھیسس لے کے آئے ہیں تو کوئی سنتھیسس کرتے ہیں. آئیے بیٹھتے ہیں، ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں. بات تو مذاکرات سے حل ہوتی ہے نا، کبھی میدان جنگ میں بھی فیصلے ہوئے ہیں. تو یہ اس طرح کے بزرگوں کی طرف سے یہ چیزیں آنی شروع ہو گئی. تو یہ قرآن دوسرا لیاؤ کا تقاضا اس لیے تھا، ایتے بے قرآن غیر ھذا. یہ صورت اس سے پہلے نازل ہوئی ہے. یہ ایک اور داخلی شہادت آپ کو مل جائے گی کہ یہ پہلے نازل ہوئی ہے. وہ سورہ جو یونس ہے وہ بعد میں نازل ہوئی ہے. لہذا یہاں پہ بات ذرا ہلکی کی گئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلعلک کا تارکم بعض ما یوحی الیک، جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے شاید اس میں سے کچھ آپ چھوڑ بیٹھیں، ترک کر لیں. وضاعکم بہ صدرک، اس لیے کہ آپ کا سینہ اس سے بھیجتا ہے، تنگ ہوتا ہے. ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا، او جاء معہ ملک، یا ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا. ویسے بھی دیکھیے یہ جو کانفلکٹ ہے اور فرکشن ہے یہ ایک سلیم الطبع انسان کو پسند نہیں ہوتی. وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ امن ہو، سکون ہو. لیکن یہ کون پیدا کرتا ہے فرکشن؟ ایک آدمی حق لے کے آیا ہے تو اس نے تو فرکشن نہیں پیدا کی. جس نے اس حق کو جھٹلایا ہے اس نے فرکشن پیدا کی ہے. تو حق میں تو کمپرومائز نہیں ہو سکتا، تو آپ تو یہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو یہ اصل میں وہ لوگ باقی بھی جو آپ کے ساتھی ہیں ان کو بھی سمجھایا جا رہا ہے، تو یہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. یہ تو اللہ کا کلام ہے. انما انت نذیر، دیکھیے آپ ہیں بس خبردار کرنے والے، کوئی مانے نہ مانے آپ خبردار کرنے والے ہیں. واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہے ہر شے پر کارساز، کام بنانے والا وہ ہے. ام یقولون افطرا، کیا یہ کہتے ہیں یہ قرآن یہ خود بنا کے لائیں؟ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، ان سے کہیے کہ پھر تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، گھڑی ہوئی اپنے پاس سے بنائیں. یہ پورا قرآن گھڑ کے لے آئیں تو تم سے 10 نہیں بنتی. اچھا میں نے کیوں کہا یہ صورت پہلے نازل ہوئی اور بعد میں نازل؟ اس میں کہا تھا ایک صورت بنا کے لاؤ، اس میں کہا 10 بناؤ. تو آپ اگر پہلے کسی کو یہ چیلنج کرتے ہیں کہ ایک لے آؤ،
وہ اس سے ایک نہ بنے تو اس کے بعد اسے کہیں گے 10 لاؤ. یوں نہیں ہوتا نا, پہلے 10 کہیں گے, وہ اس سے نہیں بنی, پھر کہیں گے اچھا چل یار 1 کی لے آ, تو اب پتہ چلا کہ وہ بھی نہیں بنی. اس لیے یہ صورت پہلے نازل ہوئی ہے, وہ بعد میں نازل ہوئی ہے. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اور بلا لو اپنے ساتھ اللہ کے سوا جن کی بھی تمہارے بس میں ہیں, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ, تو اگر یہ آپ کا یہ چیلنج قبول نہ کریں. دیکھیے اب یہاں نوٹ کریں, یہ بہت اہم بات ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بطور چیلنج جو چیز پیش کی تھی وہ عصا تھا, آؤ مقابلہ کرو اس کا, اور ہوا بھی اسی کے ساتھ مقابلہ, اور وہ جیت گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کے جو طور پر جو چیز پیش کی وہ قرآن ہے, بناؤ اس جیسا. الٹے لٹک گئے, نہیں بنا. تو اگر یہ آپ کا یہ چیلنج قبول نہ کریں, فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ, تو جان لو یہ اللہ کے علم سے نازل کیا گیا ہے. اس میں اللہ نے یہ نازل کیا ہے. وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ, اور کوئی الہ نہیں ہے, کوئی حاکم نہیں ہے اللہ کے سوا. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تو اب کیا تم مسلمان نہیں ہوتے, حکم نہیں مانتے. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا, جو کوئی دنیا کی زندگی کا مرید ہوا, جس نے ارادہ دنیا کی زندگی کا کیا, اس کا مرید بن گیا, جس کی مراد دنیا ہو گئی. وزینتها, اور یہاں کی چکا چوند, یہاں کے لچھن, یہاں کے جو بھی مزے ہیں. نوفی الیہم اعمالہم فیہا, جو یہاں محنت کرے گا وہ ہم اسے پورا پورا دے دیں گے. وہم لا فیہا لا یبخسون, اور اس میں کوئی نقصان نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے, زور لگاؤ, محنت کرو, آپ کماؤ, اور جو ہے ارب پتی بنو, کھرب پتی بنو, اور یہ کہ اس میں سے پھر خرچ کر کے تو لیڈر بھی بنو. مزید اگر آپ کے پاس بہت زیادہ وسیع ہو جائے تو اپنے وقت کے جو بڑے لوگ ہیں انہیں کھلا پلا کے تو وزیر اعظم بھی بن جاؤ. کیا مسئلہ ہے, سارے راستے کھلے ہوئے ہیں, بس محنت کرو. اللہ کا نام لے کے کرو یا شیطان کی مدد لے کے کرو محنت, تو دنیا ملتی چلی جائے گی. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار, لیکن ان لوگوں کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں ہوگا. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا, دنیا میں جو انہوں نے کاریگریاں کی ہوں گی, صنعت, وہی صنعت و حرفت جو ہوتی ہے, تو جو بھی انہوں نے صنعت لگائی ہوگی دنیا میں, جو بنایا ہوں گے محلات, یا جو بھی اپنی دنیا کے کاروبار جمائے ہوں گے, وہ سارا کا سارا ہبط ہو جائے گا. وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور جو اعمال انہوں نے کیے وہ سارے اکارت چلے جائیں گے. اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ, اب یہ اس بینہ کے لفظ کو یہاں نوٹ کیجئے, یہ آگے بار بار آئے گا. بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہو, وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ, اور پھر اس کے پاس آئے, اس کو پڑھ کے سنائے اللہ کی طرف سے ایک گواہ. اب یہ ایک مشکل آیت ہے, آسان نہیں ہے, لیکن یہ معنی اگر آپ اس کا سمجھ لیں کہ انسان کے دل کے اندر اللہ نے حق کو سمجھنے کی جو صلاحیت رکھی ہے, وہ اگر فنکشنل ہو, جسے ہم فطرت کہتے ہیں, کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. شرافت, مروت, جو بنیادی انسانی اوصاف ہیں اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. اگر ماحول اور تعلیم اس کو بگاڑ نہ دے تو نیکی, سچائی, اچھائی, امانت داری یہ اس کی فطرت میں ہے. تو یہ ہے بینہ, جو اندر رکھی ہوئی بینہ, اللہ کی رکھی ہوئی بینہ ہے, ہر انسان کے اندر ہے. اور وہ اندر اسی کے نتیجے میں, یعنی اس حق پر قائم رہنے کے نتیجے میں, وہ جو اس کے اندر ریسیپینٹ ہے, اللہ کے کلام کو ریسیو کرنے والا ریسیپینٹ, وہ ایکٹیویٹ رہتا ہے. اور اگر وہ گناہ کی زندگی کرتا ہے تو وہ کرپٹ ہو جاتا ہے. اب جو یہ شاہد منہ ہیں, یہ وہ جبریل ہیں جو آ کے پیغام اللہ کا سناتے ہیں, یا یہ وہ رسول ہیں کہ جو عام لوگوں کو اللہ کا پیغام سنا رہا ہوتا ہے. تو ان کے اندر اگر وہ ریسیپینٹ انٹیکٹ ہوگا تو رسول کی بات انہیں سمجھ آ جائے گی, نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ اندھے کے آگے جو ہے نا, آپ جو ہے نا وہ جو رقص مرضی پیش کریں وہ انجوائے نہیں کر سکتا, اور بھینس کے آگے جو ہے نا آپ جو ہے وہ بانسری بجائیں, بین بجائیں, تو بھینس کیا انجوائے کرے گی. یہی حالت ان لوگوں کی ہوتی ہے اللہ کا کلام سن کر, جن کا اندر مر گیا ہو, وہ روح مر گئی ہو, وہ فطرت مسخ ہو گئی ہو, ان کو کخ پتہ نہیں چلتا. تو بینہ یہاں پہ وہ فطرت ہے جس پر انسان کو پیدا کیا گیا. اور شاہد منہ, آپ اسے قرآن کہہ لیں, رسول یعنی رسول فرشتہ کہہ لیں, یا رسول انسان کہہ لیں, جو گواہ بن کے اللہ کی طرف سے اس کا کلام سنا رہا ہوتا ہے. کلام یا کلام سنانے والا. وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امامًا وَرَحْمَةً, اس سے پہلے
یعنی قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی، ایمان بھی تھی، یعنی یہ کہ وہ رہنمائی بھی دیتی تھی، اور رحمہ رحمت بھی تھی۔ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو اس حق پر قائم ہوتے ہیں وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ومن یکفر بہ من الاحزاب، اور جو مختلف گروہ ہیں، یعنی نصارہ ہیں یا یہ کہ یہود ہیں، ان میں سے جو اس قرآن کا انکار کرے گا فالنار موعدہ، اس کا ٹھکانہ آگے۔ وہ بے شک تورات پر ایمان رکھتے ہوں، بے شک دعوے دار ہوں میں اللہ کو مانتے ہیں، بے شک دعوے دار ہوں آخرت کو مانتے ہیں، بے شک اپنی شریعت کے مطابق نیک عمل کرتے ہیں، قرآن کا انکار کریں گے ٹھکانہ آ گئے۔ تو وہ سورہ بقرہ کی آیت وہ جو 8ویں رکوع کی پہلی آیت سنانے والوں کے سامنے یہ آیت پیش کریں نا، اب اس کا کیا حل کریں گے وہ؟ فلا تکن فی مریۃ منہ، اس کے حوالے سے کسی شک میں نہ پڑو، یہ اصل میں یہ فیصلہ کن کتاب بن کے آئی ہے، اس کی بنیاد پر کسی کو ایمان بھی جو ہے اس کا وہ معتبر ہوگا۔ انہ الحق من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے برحق ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں رکھتی۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ویقول الاشہاد، اور گواہ کہیں گے۔ گواہ کون ہے؟ وہ جس نے پڑھ کے سنایا تھا وہ گواہ ہے، شاہد منہ، وہ گواہ ہیں، اور جس کو رسول نے سنایا، جس کو عام آدمی نے سنایا، وہی گواہ ہے اس کا۔ وہ گواہ جب پیش کھڑے ہوں گے وہ کہیں گے ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے اوپر جھوٹ بولا۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، جنہوں نے اللہ کی راہ سے روکا اور اس میں کجی تلاش کی، اس میں عیب چینی کی۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور کافر آخرت کے وہ انکاری ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زمین میں دوڑ کر اللہ کو ہرا نہیں سکیں گے، یعنی اللہ کے ہاتھ سے نکل نہیں سکیں گے، اور نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی ولی، دوست، حمایتی، پشت پناہ۔ یضاعف لهم العذاب، ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا۔ ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، نہ یہ سننے کی استطاعت رکھتے تھے نہ یہ دیکھ سکتے تھے۔ کون سا دیکھنا کون سا سننا؟ وہ جو دل کی آنکھ بند ہو گئی تو جو دل کے کان سنتے ہیں اور دل کی آنکھیں دے، وہ جو اوپر آیا تھا بینہ، وہ بینہ نہیں تھی تو یہ نہیں سن سکتے تھے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو افطرا انہوں نے اپنا خیال وہ جو باندھا تھا، جو شیطانوں نے انہیں جو بھی گھڑ کے دیا تھا، وہ گم ہو گیا ان سے۔ لا جرم انہم فی الاخرۃ هم الاخسرون، کوئی شک نہیں کہ آخرت میں یہی لوگ سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، بے شک جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کی، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم، مثال دو لوگوں کی، دو فریقوں کی، ایک اندھا ہے ایک بہرا، اندھا و بہرا ہے، والبصیر والسمیع، اور دوسرا جو ہے وہ دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ حل یستویان مثلا، کیا یہ مثال میں برابر ہیں؟ افلا تذکرون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ ایک نے اللہ کا کلام مان لیا، تسلیم کر لیا، دوسرا اس سے اندھا رہا، یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی آخرت میں۔ اب یہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوا کہ وہ شاید جو آتے تھے تو ان کی ایک پوری تاریخ ہے، وہ آتے رہے، جن میں بینہ تھی وہ ان کی بات کو قبول کرتے رہے، اور جو بینہ سے معروم تھے وہ سارے مٹا دیے جاتے رہے، کیونکہ یہ فالتو ہو گئے۔ جب انسان کا وہ فطرت مسخ ہو گئی، اب اس کو زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ویسے فضول میں زندہ رکھا ہوا ہے۔ آزمائش ایک حد تک اہل ایمان کی ہو گئی، اب یہ ختم۔ اقبال کے ایک شعر ہے کہ اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے۔ بینہ ہے تو بچے گا، نہیں ہے تو ٹھکے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، اِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اس پیغام کے ساتھ کہ میں تمہارے لیے خبردار کرنے والا ہوں واضح طور پر۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، وہی بات جو ہم نے پہلے سنی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں تمہارے بارے میں ڈر رکھتا ہوں دردناک دن کے عذاب کا، یعنی وہی جس دن پوری قوم ہلاک ہوتی ہے۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو ان کی قوم کے جو کافر قوم کے جو سردار تھے انہوں نے کہا ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم نے تمہیں نہیں پایا مگر ہماری طرح کے انسان ہو، ہمارے پاس فرشتہ نہیں آیا، تمہارے پاس کدھر سے آ گیا؟
وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرائے، اور ہم نہیں دیکھتے کہ جو لوگ تیرے پیروکار ہیں لیکن بادی النظر میں وہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے کمی کمین ہیں، مطلب کوئی اعلیٰ خاندان کے لوگ نہیں ہیں۔ اس میں کیا بات ہے کہ اگر یہ چیز اعلیٰ ہوتی، پیغام اعلیٰ ہوتا تو اعلیٰ لوگ قبول کرتے، ملک کے دانشور انٹلیکچوئلز اس پر ایمان لاتے، تو یہ تو مطلب جو غریب غربا اور کم پڑھے لکھے جہلاء ہیں انہوں نے یہ بات مانی ہے، تو اس میں تو کوئی وزن نہیں ہے۔ وما نرا لکم علینا من فضل، اور ہم نہیں دیکھتے کہ تم کو کوئی ہم پر فضل حاصل ہے۔ کیوں یہ بات کہی؟ یعنی پھر فرشتہ فضل سارا ہمارے پاس، تو یہ ایک فرشتہ ادھر کیوں کھسک گیا؟ اس کو بھی تو ادھر آنا چاہیے تھا فضل والوں کے پاس۔ بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہمارا یقین ہے کہ تم جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہو، ایسا نہیں ہے۔ قال یا قومی، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، کیا تم نے دیکھا نہیں، تم جانتے نہیں میں اپنے رب کی طرف سے بینہ پر تھا پہلے ہی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم الصادق الامین، یہ وہ فطرت ہے، سچائی، امانت داری، اگر وہ قائم ہے تو یہ چیز آپ کے اندر ہے۔ وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ، میرے پاس اس کے پاس سے رحمت آ گئی، وہی آ گئی، وہ جو شاہد یتلوہ، وہ جو والی بات وہاں پہ آئی تھی، وہ یہاں پہ اس کو رحمت کہا۔ ظاہر ہے وہی سے بڑی رحمت کیا ہے؟ وہ جو کہا نا یفرق فیہا کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک، یہ جو رسول آتے ہیں یہ رحمت ہے، حضور بھی رحمت للعالمین ہے۔ فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، تو پھر اس سے تمہاری آنکھیں اندھی رہی، وہ تم نہیں دیکھ سکے، اسے اندھاپے میں رہے۔ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، تم اگر اسے ناپسند کرتے ہو تو کیا ہم زبردستی اس چیز کو تمہارے ساتھ چپکا دیں، تھوپ دیں، مسلط کر دیں تم پر؟ وَيَا قَوْمِ، اور میری قوم، لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میں اس پر تم سے کوئی مال تو نہیں مانگ رہا۔ ہوتے ہیں نا بعض تقریر کرنے کے، فن کے مظاہرہ کرنے کے، پیسے دیے بغیر تو کرتے نہیں۔ تقریریں آج کل لوگ دین کی نہیں کرتے جب تک کہ آپ کچھ نوازے نہ۔ ان اجری الا علی اللہ، میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میرا اجر اللہ کے سوا، میرا تو اجر ہے، اجرت ہے اللہ کے پاس۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، باقی یہ جو تم کہتے ہو نا یہ کمزور لوگ ہیں اور رذیل لوگ ہیں، تو میں ایمان والوں کو اپنے سے دور کرنے والا نہیں ہوں۔ انہم ملاقو ربہم، یہ ویسے نہیں سنائی یہ ساری بات۔ مشرکین مکہ بھی یہ باتیں حضور سے کرتے تھے، تو ان کو بتایا کہ دیکھیں بس یہی ہمیں یہی پسند ہیں جو آپ لوگ جن کو گھٹیا سمجھتے ہو۔ انہم ملاقو ربہم، یہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم جاہل لوگ ہو، یہ والے اس طرح کے بہانے بناتے ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، انہوں نے کہا میری قوم اگر میں ان کو اپنے سے دور کر دوں، جھڑک دوں، دور پھینک دوں، تو اللہ میرا مخالف ہو جائے گا، تو اللہ سے مجھے کون بچائے گا؟ کون میری مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں؟ افلا تذکرون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں۔ ولا عالم الغیب، نہ یہ کہتا ہوں میں کوئی غیب جانتا ہوں۔ ولا اقول انی ملک، نہ میں یہ کہتا ہوں میں کوئی فرشتہ ہوں۔ ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، نہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں دیکھتی ہیں گھٹیا، نہ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کوئی بھلائی نہیں ملے گی۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ جو کچھ ان کے جیوں میں ہے، دل میں ہے، اللہ خوب واقف ہے اس سے۔ انی اذا لمن الظالمین، ان میں سے کوئی بات بھی میں کہوں تو میں ظالم ہو جاؤں گا، میں بے انصاف ہوں گا۔ قالوا یا نوح، انہوں نے پوری واز سن کے کہا اے نوح، یہ بہت مزیدار جملہ ہے، قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، تو نے ہم سے بڑی بحث کر لی اور بحث میں تو ہم سے آگے نکل گیا، مانتے ہیں ہم تم سے بحث میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب ظاہر ہے حق اور باطل کا کیا مقابلہ ہے؟ وہ مبعوث نہیں ہو گیا تھا نمرود، فبہت الذی کفر، تو مقابلہ تو ہم تمہارا نہیں کر سکتے، بحث تو نے خوب کر لی۔ فاتنا بما تعدنا، چھوڑ دے، ہماری کلی اتھے ہی ہے، اب لے آ تو عذاب جو تو جس کا ہمیں ڈراوا دیتا ہے، ڈراتا ہے جس سے ہمیں، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہی نہیں۔ الفاظ و معنی میں تو بات تیری ٹھیک ہے، استدلال میں بھی ٹھیک ہے، بحث بھی تو ٹھیک کر گیا ہے، جدال میں بھی تو آگے نکل گیا، لیکن ماننا ہم نے نہیں ہے، ہم بھی اپنے ایمان کے بہت پکے ہیں۔ قلوبنا غلف، جو یہودیوں نے کہا تھا، یہ اس سے ملتی جلتی بات ہے، تو عذاب لے آ کر لا سکتا ہے۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ،
انہوں نے فرمایا وہ تم پر اللہ لے کے آئے گا انشاء اگر اس نے چاہا، وما انتم بمعجزین، اور تم اسے ہرا نہیں سکو گے، بھاگ نہیں سکو گے، ولا ینفعکم نصحی ان اردت، اور میری خیر خواہی تمہارے کچھ کام نہ آئے گی اگر میں چاہوں بھی تو، انسخ لکم کہ میں تمہاری خیر خواہی کروں وہ کام نہیں آئے گی، ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ تعالیٰ ہی تم کو گمراہی پر قائم رکھے تو میں تمہیں ہدایت نہیں دے سکتا، ہوا ربکم، وہ تمہارا رب ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ یہاں رب کا معنی دیکھ لینا، پوری طرح اس کے قابو میں ہو، دائیں بائیں نہیں ہو سکتے، غلامی اسی کو کہتے ہیں۔ ام یقولون افطرا، اس کے یہ سارے واقعات سن کر بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ گھڑا ہوا ہے۔ قل ان افتریت، ہوا نبی ان سے کہیے اگر یہ میں گھڑ کے لایا ہوں فعلیہ اجرامی، تو اس کا جرم میرے اوپر ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا، وانا بری مما تجرمون، جو جرم تم کر رہے ہو اس سے میں بری ہوں۔ یہ بیچ میں ایک جملہ آ گیا، پھر بات آگے چلی۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور وحی کیا گیا نوح کی طرف، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، یہ 900 سال کے بعد یہ وحی آئی ہے کہ اب ہرگز تیری قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا سوائے اس کے کہ جو اس سے پہلے ایمان لا چکے۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اب جو بھی یہ حرکتیں کر رہے ہیں اس کا افسوس نہ کرو، اس پر غم نہ کرو۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے، یعنی ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ۔ ظاہر ہے اس سے پہلے ابھی انسان نے کشتی بنائی ہی نہیں، بنے گی کیسے، ڈیزائن کیسے ہوگی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی ایسے بنانی ہے۔ وَوَحْيِنَا، اور ہمارے حکم کے مطابق، ہماری ڈائریکشنز کے ہدایات کے مطابق بناؤ۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ایک بات اور بھی ہے، اب ظالم اپنے انجام سے دوچار ہوں گے تو کسی ظالم کے بارے میں مجھے مخاطب نہ کرنا، مجھ سے سوال نہ کرنا۔ اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، یہ غرق کیے جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اب وہ خشکی پر بناتے تھے کشتی، وہ پوچھتے ہوں گے کہ نوح کیا بنا رہے ہیں، وہ کہتے ہوں گے کشتی، وہ پوچھتے ہوں گے کیوں، انہیں کہ پانی پہ چلتی ہے، تو ان کو تو اور موقع مل گیا کہ یہ دیکھو ہم پہلے ہی کہے تھے بابا جی جڑے نے نا عجیب گلاں کر دینے ہوں والیاں گلاں کوئی نہیں، اور اب دیکھو خشکی پہ جہاز چلائیں گے، سمندر کا جہاز خشکی پہ چلائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، وہ کشتی بناتے تھے۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، ان کی قوم کے سردار جب بھی ان کے پاس سے گزرتے، سَخِرُوا مِنْهُ، ان کا مذاق اڑاتے۔ عام جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں پتہ نہیں مستند ہیں یا نہیں، وہ تو بہت ساری، میں پیشاب کر جاتے، گندگی کر جاتے کشتی میں، وہ بہت ساری باتیں ہیں۔ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا، نوح علیہ السلام نے کہا آج اگر تم ہم پر ہنستے ہو، فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ، تو ہم بھی تم پر ہنسیں گے، کما تسخرون، جیسے تم ہم پر ہنستے ہو۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، جلد تمہیں لگ پتہ جائے گا، مَن یَأْتِیہ عَذَابٌ یُخْزِیہ، کس پر آتا ہے رسوا کرنے والا عذاب، وَیَحِلُّ عَلَیہ عَذَابٌ مُقِیمٌ، اور کس پر اترتا ہے دائمی عذاب۔ حَتَّىٰ اِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آن پہنچا، وَفَارَتِ التَّنُّورُ، اور تندور نے جوش مارا، جو بھی وہاں پہ کوئی چشمہ تھا، تندور تھا، اس سے اندر سے پانی ابلا۔ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا، تو ہم نے کہا اب بٹھا لو، سوار کر لو اس کشتی میں، مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، تمام جو جانور ہیں ان کا جوڑا جوڑا، آگے نسل بھی چلانی ہے تو جوڑا جوڑا سب کو بٹھا لو، وَأَهْلَكَ، گھر والوں کو بھی ساتھ بٹھا لو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، سوائے جس کے بارے میں پہلے ہماری بات ہو چکی، یعنی بات آپ کو پہلے بتائی، وہ بیوی جو ہے، وَمَنْ آمَنَ، جتنے ایمان والے ہیں ان کو بھی کشتی میں سوار کر لو، وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا الْقَلِيلُ، اور ان کے ساتھ ایمان نہیں لائے تھے مگر تھوڑے لوگ۔ اب یہ جو بھی آپ نے پیچھے پڑھا ہے اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے، یعنی کوئی بڑا آدمی ایمان نہیں لایا، تو جو بھی ان کے، اچھا دوسرے کسی سردار کا کوئی غلام یا کوئی جو ہے نا کوئی کام کاج کرنے والا وہ بھی نہیں لایا ہوگا، وہ تو ان کے تابع ہیں، تو یہ ایک بڑا خاندان جو ان کا اپنا ہے، تو اسی میں جو ان کے اپنے جاننے والے کوئی جو ہوں گے کام کاج کرنے والے وہ ایمان لائے، اور جو بیٹے تھے۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا، اور اللہ نے فرمایا کہ اب سوار ہو جاؤ اس کے اوپر، اب اللہ ہی کے نام سے اس کا جو ہے چلنا بھی ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی ہے، لنگر انداز ہونا بھی ہے۔ ان ربی، یہ نوح علیہ السلام نے فرمایا، ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا ہے اور وہ بہت مہربان ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اب وہ پانی آ گیا سیلاب، اور وہ کشتی ان کو لے کے چل رہی تھی
ایسی لہروں میں جو پہاڑ کی طرح تھی، بڑی بڑی لہریں، یعنی ساتھ ہوا بھی تھی، لہریں تو اسی میں اٹھیں گی، تو بہت تیز ہوا بھی اور بارش بھی، اوپر سے آسمان چھاجو جسے کہتے ہیں نا وہ کلاؤڈ برسٹ، وہ جو گرے جو ہے نا بادل، اور اوپر سے نیچے سے یہ پانی بھی ابلا۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اب وہاں پہ نوح علیہ السلام کو اپنا ایک بیٹا نظر آیا جو وہ ذرا دوسری جو اس زمانے کا روشن خیال ہو گیا ہوا تھا، تو انہوں نے اس کو پکارا۔ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ ذرا نشیب میں تھا، ایک سائیڈ پر کنارے پہ تھا۔ یا بنی ارکب معنا، اے میرے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، کافروں میں سے نہ بن۔ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، انہوں نے کہا جی آپ فکر نہ کریں، میں نے فزکس میں جو ہے نا ماسٹر کیا ہوا ہے، میں چڑھ جاؤں گا پہاڑ پر، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا، پانی نیچے رہتا ہے، میں اوپر چڑھ جاؤں گا، تو کیا آپ کو پریشانی ہے ابا جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، نوح علیہ السلام نے فرمایا آج کے دن کوئی عاصم نہیں ہے اللہ کے حکم، یعنی کوئی بچانے والا نہیں ہے جو اللہ کے اس جو عذاب ہے اس سے بچائے۔ إِلَّا مَن رَحِمَ، سوائے اس پہ کہ جس پر اللہ ہی رحم فرمائے۔ اب یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ، دونوں کے درمیان جو ہے وہ ایک موج آ گئی، وہ اٹھتی تھی بڑی بڑی موجیں، کشتی ادھر ہو گئی، وہ اس طرف جو ہے موج کے دوسری طرف نظر نہیں آ رہا تھا، اور جب وہ موج اتری تو فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، تو وہ ہو گیا غرق ہونے والوں میں سے۔ یہ آپ کو معلوم ہے جب پانی آتا ہے نا تو وہ جب واپس ہوتا ہے تو زیادہ سپیڈ سے واپس ہوتے ہیں، تو اس میں پاؤں اکھڑ جاتے ہیں، وہ لے گیا پانی اسے۔ وکیلا، یہ اب ایک پورا منظر بنا، وہ کشتی وہاں، یعنی یہ خیال یہی ہے عراق کا علاقہ تھا، یہاں سے وہ اٹھی تو ترکی کے، اور اس میں اگر جودی پہاڑ پہ آ کے ٹکی ہے تو آذربائیجان اور ترکی کے درمیان تو کتنا بڑا پانی چڑھا، آپ اندازہ لگائیں۔ اس کے بعد وکیلا یا اردو، اے زمین، ابلائی ماں کی، اپنا پانی پی جا، اللہ کی طرف سے نیا حکم آیا، یہ تکوینی حکم ہے، یہ نہیں کہ فرشتہ کوئی وہی لے کے آیا، اپنا پانی پی جا۔ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور اے آسمان تھم جا۔ وَغِيضَ الْمَاءُ، اور پانی سکھا دیا گیا۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، معاملہ چکتا ہو گیا، قوم ختم۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، وہ کشتی ٹک گئی جودی کے اوپر۔ وکیلا، اور کہا گیا، اب یہ بھی وہ تکوینی عالم تکوین میں اعلان ہو گیا، بُعْدًا لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ظالموں کی قوم کے لیے دوری ہے، اللہ کا قرب نہیں ہے، دوری، پھٹکار ہو گئی ہے، راندہ درگاہ ہو گئی ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ، پکارا نوح نے ربہ، اپنے رب کو۔ فقال، اور کہا، رب ان ابنی من اہلی۔ اب ذرا الفاظ نوٹ کیجیے گا، آگے جو وہ اسے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ نوح علیہ السلام نے کیا کہا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، بیٹا میرا میرے اہل میں سے تھا۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ سچا ہے۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، تمام حاکموں میں سب سے بڑا حاکم ہے۔ قَالَ يَا نُوحُ، اب یہ بات کہی، اس میں آپ کو بظاہر کوئی خلاف واقعہ بات نظر نہیں آ رہی، ایسا ہی ہے، بیٹا ان کا تھا، کوئی شک نہیں، یہی انہوں نے کہا، میرے اہل میں سے تھا، تو سب سے بڑا حاکم ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن جواب سنیے۔ قال یا نوح، اللہ نے فرمایا نوح، انہ لیس من اہلک، وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا، انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے کام الٹے تھے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو مجھ سے سوال مت کرو جس کے بارے میں تم نہیں جانتے۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں میں سے مت بنو۔ آپ کو ذرا غصے کا اندازہ ہوا، جب عذاب آتا ہے تو اس وقت وہی جو غفور اور رحیم ہے، تو اس وقت یہ والا جو ہے نا موڈ چلتا ہے۔ اور پہلے کہہ دیا تھا کہ ظالموں کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرنا، جو سوال ہوا یہ نہیں سمجھنے کے لیے ہوا کہ یہ کیوں ہوا، یہ نہیں کہ کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، صرف وہ مجھے اللہ تو نے کہا تھا کہ تیرے اہل سارے بچ جائیں گے۔ اب اس کی جو تشریح ان کی سمجھ میں آئی تھی، سارے بچ گئے، لیکن یہ کہ ایک مارا گیا، تو وہ اب سمجھنا چاہ رہے ہیں یہ کیا ہوا، اعتراض نہیں کر رہے، لیکن اس پر بھی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حسب نسب اہم نہیں ہے، سنت اتباع اہم ہے۔ سگا بیٹا تو ہمارا تو ابھی جناب وہ 1400 سال سے چلتی آئی نسل تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ جی ہم تو بس بخشے بخشائیں، سید جو ہوئے
یہ غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ قال رب انی اعوذ بک، فرمایا اے میرے رب میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ میں تجھ سے وہ چیز پوچھوں جس کے لیے میرے پاس کوئی سمجھ نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ کیا، کم من الخاسرین، تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قیل یا نوح، کہا گیا اے نوح، اہبط بسلام منا، اترو ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، وبرکات علیک، اور تجھ پر برکتیں ہوں، وعلی امم ممن معک، ان ساری امتوں پر جو تیرے ساتھ ہیں۔ وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جو 3 بیٹے ہیں یہ امتیں ہیں ساری۔ اب اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ اب یہ ساری دنیا میں اس وقت جو آبادی ہے یہ نوح علیہ السلام تک پہنچ کے سب کا نسب پھر آگے آدم علیہ السلام کی طرف جاتا ہے۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور وہ امتیں بھی کہ جن کو ہم دنیا کے بڑے فائدے دیں گے پھر انہیں دردناک عذاب سے دوچار کر دیں گے۔ وہ جو جن کے واقعات ہم پڑھ لیے، قوم عاد، قوم سمود، دنیا کے فائدے دیے، آج جن کے پاس دنیا ہے تو فائدے تو ان کے پاس بھی ہیں۔ اس سے غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ جی اللہ تو ان سے راضی ہے، تو یہ راضی ہونے کی علامت نہیں ہے بھائی۔ تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ، یہ غیب کی باتیں ہیں ساری، نُوحِیہَا إِلَیْکَ، کہ نبی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ، ان باتوں سے نہ آپ واقف تھے نہ آپ کی قوم واقف تھی۔ من قبل ھذا، اس قرآن کے اترنے سے پہلے۔ یہ ایک اضافی دلیل ہو گئی کس چیز کی؟ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ فاصبر، تو صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، انجام اچھا متقیوں کا ہے۔ یعنی نوح علیہ السلام نے 900 برس 950 برس تک اگر صبر کیا تو آپ بھی صبر کیجئے، فاتح آپ ہی ہوں گے، غالب آپ آئیں گے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ، تم نہیں ہو مگر یہ کہ جو افترا کرنے والے، بلکہ یہ کہ تم جو کہتے ہو وہ جھوٹ کہتے ہو۔ یا قوم لا أسألكم علیہ اجرا، اے میری قوم میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا اجرت کا، مزدوری کا۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو اس پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ فلا تعقلون، کیا سوچتے نہیں ہو؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اے میری قوم اپنے رب سے گناہ بخشواؤ پھر اس کی جناب میں توبہ کرو۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر آسمان بھیجے گا میں برساتا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، پہلے بھی بہت طاقتور ہو تمہاری قوت میں مزید اضافہ کر دے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور منہ موڑ کے نہ جاؤ مجرم ہوتے ہوئے۔ قالوا یا ہود، انہوں نے بھی کہا اے ہود، ما جئتنا ببینۃ، تو کوئی نشانی لے کے نہیں آیا، کوئی موعظہ لے کے نہیں آیا۔ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور صرف تیری منہ زبانی بات کی بنیاد پر ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم تیری بات کا اعتبار نہیں کر سکتے، تیری بات کو ہم نہیں مانیں گے۔ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، وہ جو کہا تھا نا مزدوری نہیں مانگتا، ظاہر محنت کر رہے ہیں، ایک ایک آدمی کے پاس جا رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ جو تم پاگلوں کی طرح پھر رہے ہو، بقول ان کے کہنا چاہیے، تو یہ تم ہمارے جو آلیہ کی تم توہین کرتے تھے، ان کو حقارت سے ان کا تذکرہ کرتے تھے، تو یہ ان کی جو ہے نا تم پر نحوست ہے اس جرم کی کہ جس کی وجہ سے تم یہ پاگل کبھی ادھر جاتے ہو اور کبھی ادھر جاتے ہو، تو اس کی کیا اجرت ملنی ہے؟ تو الٹا سزا ہے تمہارے لیے۔ قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں بیزار ہوں ان شریکوں سے جو تم نے اللہ کے ٹھہرا رکھے، من دونہ، اللہ کے سوا، فقیدونی جمیعا، سب مل کے میرے خلاف چال چلو، ثم لا تنظرون، پھر مجھے ڈھیل مت دو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے توکل کیا، بھروسہ کیا اپنے رب پر، اللہ پر جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی جاندار نہیں ہے مگر اس کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پیشانی ہاتھ میں ہونا یعنی اس کی رسی اللہ کے ہاتھ میں، جدھر چاہے لے کے جائے، یعنی اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب سیدھی راہ پر ہے، یعنی آپ سیدھی راہ پہ چلو گے تو ملے گا، پگڈنڈیوں پہ نہیں ملے گا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، اگر تم منہ موڑو گے تو میں نے تو پہنچا دیا جو میں دے کے بھیجا گیا تھا تمہاری طرف، وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہارا میرا رب کر دے گا تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو جانشین، تمہیں معزول کر دے گا۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، اور میرا رب ہر شے کے اوپر نگران ہے، نگہبان ہے۔
वलम्मा जा अमरुना नज्जैना हूदा, जब हमारा हुक्म पहुंचा तो हमने हूद को बचा लिया, वल्लज़ीना आमनु माहू, और उनको भी बचा लिया जो उसके साथ ईमान लाए थे, बिरहमतिन मिन्ना, अपनी खुसूसी रहमत से, व नज्जैनाहुम मिन अज़ाबिन गलीज़, और उनको हमने गाढ़े अज़ाब से दो चार कर दिया, उनको बचा लिया गाढ़े अज़ाब से, भारी अज़ाब से। व तिल का आदुन, और ये आद थे, जहदू बे आयात रब्बिहिम, जिन्होंने अपने रब की आयात का इनकार किया, व असौ रुसुलहू, और अपने नबियों और रसूल का इनकार किया, वत्तबाऊ अम्र कुल्ल जब्बारिन अनीद, और उन्होंने पैरवी की जो उनमें से सरकश लोग थे उनकी, और जो अल्लाह के दुश्मन के थे उनकी पैरवी की। वह उत्बेऊ फ़ी हाज़िही दुनिया लाना, और इस दुनिया में भी उन पर लानत थूपी गई। वह यौमल क़ियामा, क़ियामत को भी लानत होगी। अला इन्ना आदन कफ़रू रब्बहुम, सारे लोगों सुन लो, आद वो हैं जिन्होंने अपने रब का कुफर किया। अला बुअदल आदिन कौम हूद, सारे लोगों सुन लो, आद पर जो है लानत की गई जो हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी। वइला समूद आखाहुम सालिहा, और समूद की तरफ उनके भाई साले को भेजा। काला या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु व अंशाकुम मिनल अर्द वस्तामरकुम फीहा फस्तगफिरूहु सुम्मा तूबू इलैहि, वो अल्लाह वो है जिसने तुम्हें बनाया ज़मीन में, फिर यहाँ तुम्हें बसाया, आबाद किया, तो गुनाह बख्शो अल्लाह से, फिर उसकी जनाब उसकी तरफ रुजू करो, तौबा ताइब हो। इन रब्बी करीब मुजीब, मेरा रब करीब है और पुकार सुनने वाला है। कालू या सालिह कद कुन्त फीना मरजूवन, उन्होंने कहा साले हमें तुम हमारे दरमियान थे एक जिससे उम्मीद की जाती है। वैसे जो भी जैसे बेटे होते हैं मुख्तलिफ, तो एक बेटा वो होता है जो होनहार मालूम होता है, तो उससे घर वालों को उम्मीद होती है कि ये बड़ा हो के ख़ानदान का नाम रोशन करेगा, तो तुम हमारे दरमियान एक उम्मीदों का मरकज़ थे। कबला हाजा, ये काम शुरू करने से पहले हमें तुमसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, बासलाहियत थे तुम। अतनहाना अन नाबुदा मा याबुदु आबाउना, तो तुम ही हमको रोकते हो कि हम इबादत करें उनकी उनकी इबादत न करें जिनकी इबादत हमारे माँ बाप करते चले आ रहे हैं। व इन्नना लफ़ी शक्क मिम्मा तदूना इलैहि मुरीब, बाकी जिस चीज़ की तरफ तुम हमें बुला रहे हो उसके बारे में हमें शक है। ये तो एक हकीकत है, हमारे आबा व अजदाद करते आए हैं, तुम जो बुला रहे हो वो तो हम वाकिफ़ नहीं है, शक है। काला या कौमी, उन्होंने फरमाया मेरी कौम, आराई तुम इनकुन तो अला बैयनतिम मिर रब्बी, तुम देखो मैं अपने रब की तरफ से बैयना पे था। अब आपको समझ आ गई वही फितरत सलीमा पर। व आतानी मिनहु रहमतन, मेरे पास आ गई उसकी तरफ से रहमत, यानी वही आ गई, अल्लाह का पैगाम आ गया, रसालत मिल गई। फमन यंसुरुनी मिनल्लाहि इन असैतो, तो मेरी कौन मदद करेगा अगर मैं उसकी नाफरमानी करूँ। फमा तज़ीदूननी गैर तक़सीर, और तुम तो मुझे सिवाय नुकसान करने की और किसी चीज़ में तो नहीं बढ़ा सकते। व या कौम हाज़ही नाक़तुल्लाहि लकुम आयतन, तो ऐ मेरी कौम ये अल्लाह की ऊँटनी है तुम्हारे लिए निशानी के तौर पर अल्लाह ने भेजी है। फ़ज़रूहा ताकुल फ़ी अर्ज़िल्लाह, तो इसे छोड़ दो अल्लाह की ज़मीन से जितना खाए पिए। वला तमस्सूहा बिसूइन, और इसे बुरी नीयत से छूना नहीं, मतलब वैसे आके लाड प्यार करो, हाथ फेरो, बेशक करो, बुरी नीयत से करीब ना आना। फ़याख़ुज़कुम अज़ाबुन करीब, तो करीब का अज़ाब तुम्हें लपेट लेगा। फ़ाक़रूहा, उन्होंने उसकी कूँचें काट डाली, यानी पाँव काट दिए, वो डह के मर गई। फ़क़ाल तमत्तऊ फ़ी दारिकुम सलासत अय्याम, तो सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा अब अपने घरों में खा पी लो, चर चुग लो 3 दिन। ज़ालिका वादुन गैर मकज़ूब, ये वो वादा है जो झूठ नहीं होगा। फ़लम्मा जा अमरुना, जब हमारा हुक्म पहुँचा, नज्जैना सालिहम वल्लज़ीना आमनु माअहु बिरहमतिम मिन्ना, तो हमने साले और जो लोग उसके साथ ईमान लाए थे अपनी खुसूसी रहमत से उनको बचा लिया। वमिन खिज़्य यौमइज़िन, और उस दिन की रुसवाई से भी बचा लिया। इन रब्बका हुवल कवियुल अज़ीज़, बेशक तेरा रब ज़ोरावर भी है और ज़बरदस्त भी। व अख़ज़ल्लज़ीना ज़लमुस सैख़तु, जो जालिम लोग थे उनको एक चिंगार ने, ज़ोर की आवाज़ ने आ पकड़ा। फ़ासबक़ू फ़ी दियारिहिम जासिमीन, तो अपने घरों में ऊँधे पड़े हो गए। काल्लम यगनौ फिया, ऐसे हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। अला इन्न समूद कफरू रब्बहुम, तमाम लोग सुन लो, समूद वो हैं जिन्होंने अपने रब का कुफर किया। अला बुअदल समूद, सब लोग सुन लो कि समूद के लिए फिटकार है, हलाकत है, दूरी है। वलक़द जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिल बुशरा, हमारे रसूल इसी तरह एलची फरिश्ते आए इब्राहीम के पास खुशखबरी देने को, इसहाक़ अलैहिस्सलाम की खुशखबरी। कालू सलाम, आके उन्होंने कहा सलाम। काला सलामुन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी मुड़ के कहा सलाम। इंसानी शक्ल में आए, वो समझे कोई मुसाफिर हैं, उन्होंने कहा इस्लाम। फमा लबिसन जा अब इजलिन हनीस, ज़्यादा देर नहीं लगाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, एक तला हुआ बछड़ा जो है वो तल के ले आए मेहमानों को पेश करने के लिए। आजकल हमारा रवाज है, हम ज़्यादा वो पूछते हैं जी खाएंगे या पिएंगे,
تو وہ اس زمانے میں یہ نہیں مہمان آیا ہے بس کھلانا ہے، کھا کے بھی آیا ہے تو اور کھلانا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ پکا کے لے آئے۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ان کے ہاتھوں کو کہ وہ اس سے میچ نہیں ہو رہے، اس کے ساتھ جو ہے بڑھ نہیں رہے وہ کھانے کی طرف، نکرہم، تو ان سے ڈر گئے۔ یعنی یہ بھی ایک روایت تھی نا کہ جس کے گھر کا نمک کھا لو پھر اسے آپ اس کے یعنی بے وفا نہیں ہو سکتے، تو انہیں لگا یہ کھانا نہیں کھا رہے تو کسی کوئی دشمن نہ ہوں، کسی غلط نیت سے نہ آئے ہوں۔ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ، اور ان سے ڈرے، انہیں کھٹکا ہوا اور ان سے وہ ڈرے، خیفتاً، انہیں ڈر لائق ہوا۔ اب وہ بولے، وہ جو مہمان تھے، قالوا لا تخف، انہوں نے کہا کہ آپ ڈرے مت، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ وامرأتہ قائمۃ، وہ جو حضرت سارہ تھیں وہ کہیں اوٹ میں کھڑی تھیں، دیکھ رہی تھی یہ سارا منظر۔ ظاہر ہے مہمان اس طرح کے اجنبی مہمان ہیں اور کھٹکا بھی ہیں، تو وہ انہوں نے بھی ایک نظر رکھی ہوئی تھی، اور اب پیغمبر کا گھر ہے، فرشتے پہلے بھی آتے رہے ہوں گے، لہذا وہ جب یہ منظر بدلا اور انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ ہم تو فرشتے ہیں، ان کی ہنسی چھوٹ گئی کہ بھئی یہ ہم تو ان سے ڈر رہے تھے، یہ تو فرشتے ہوئے ہیں، تو وہ اس سے ان کی ہنسی چھوٹ گئی، بلکہ تھوڑی ہنسی بآواز بلند نکل گئی۔ فضاحکت، تو وہ ہنس پڑی۔ فبشرناہا باسحاق، تو ہم نے ان کو، یعنی وہ فرشتوں کے ذریعے سے ہم نے انہیں اسحاق کی بشارت دی۔ اصل میں یہ اسحاق و اضحاق یہ قریب قریب ہیں، ضاحکت جیسا منظر بنا ویسا ہی نام بن گیا۔ وَمِن وَرَائِ اسحاق یعقوب، اور اسی وقت پیش یہ بھی خوشخبری دے دی اسحاق کے بعد یعقوب کی، پوتے کی۔ اچھا، اس کے اندر ایک اور حکمت ہے، وہ سمجھ لیں یہ بات کیوں کی قرآن نے اتنی واضح طور پر، اس لیے کہ یہودیوں نے مشہور کر دیا تھا کہ ذبیح اللہ اسحاق ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اسحاق کی پیدائشی کے وقت ہم نے یعقوب کی بھی پیشن گوئی کر دی تھی، تو اب وہ تو پھر ذبیح اللہ کیسے بنے گا؟ تو وہ اسماعیل ہیں۔ قالت یا ویلتا آلدو، اب وہ جو یہ ذہن میں رکھیں کہ دوسری شادی کیوں کی تھی، یہ تو پرانی بیوی ہیں، یہ خاندان سے تھی۔ حضرت ہاجرہ جو ہیں وہ مصر سے آئی ہیں، بعد میں انہوں ہجرت کے بعد ان سے نکاح کیا ہے، تو ان کی اولاد کوئی نہیں تھی، تو حضرت ہاجرہ سے نکاح ہوا تو ان کی اولاد ہوئی حضرت اسماعیل، وہ بڑے ہیں، اور اس وقت شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کوئی 87 برس کے قریب تھی، تو اس کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے، یعنی اسحاق علیہ السلام چھوٹے ہیں اسماعیل سے، کم عمر ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ اگر فرض کریں یہ اگر 90 سال کی عمر میں ہے تو کوئی 70 سال تو ہو گئے ہوں گے شادی ہوئے، کچھ نہیں تھا، لاولد چلے آ رہے تھے۔ اب انہوں نے اس پوری بات کو ذہن میں رکھیں تو حضرت سارہ کا یہ جملہ سمجھ میں آئے گا، آلدو، کیا میں جنوں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ، جبکہ میں بڑھیا ہوں، وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، اور یہ میرا جو خامد ہے یہ تو بالکل ہی بوڑھا ہو گیا ہے، جسے کہتے ہیں نا مطلب یہ بچہ پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ ان هَذَا لَشَيْءٌ عَجِیب، یہ عجیب تم جو ہے ہمیں سنا رہے ہو پیشن گوئی، خوشخبری۔ قالوا، وہ فرشتے بولے، أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کیا آپ اللہ کے فیصلے کے بارے میں تعجب کرتی ہیں، حیران ہوتی ہیں اس پر؟ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم، اللہ کی رحمتیں آپ پر، اس کی برکتیں ہیں۔ اہل البیت، اے گھر والو، یہ جو اہل بیت کا لفظ ہے نا اصلاً وہ یہ اہل بیت ہیں، بیوی اہل بیت ہیں، اہلیہ سے بڑھ کر اہل بیت کون ہوگا جو، تو یہ اہل بیت یہ ہیں۔ باقی یہ کہ ایکسٹینشن اس کی، یعنی اس میں ہمیں کوئی انکار نہیں ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن حسین علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سب کو ایک چادر میں لے کے تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کی کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن وہ ایکسٹینشن ہے، اہل بیت کی توسیع ہے، ان کی یعنی جو عزت ہے، احترام ہے، ملوز رہنا چاہیے، لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے اصل کون ہے، ان کی توہین و تذلیل کر کے تو یہ اس کا تو پھر جو ہے نا وہ الٹا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ انہ حمید مجید، بے شک وہ تعریف کیا ہوا بڑائیوں والا ہے۔ فلما ذہب عن ابراہیم الروع، جب ابراہیم علیہ السلام سے وہ خوف کی کیفیت رخصت ہوئی، وجاءتہ البشرا، اور وہ جو خوشخبری ملے تھی اس سے جو بھی ان کے اندر ایک حشاشیت بشاشیت آئی، یجادلنا فی قوم لوط، تو انہوں جھگڑا کرنے لگا ہم سے قوم لوط کے بارے میں۔ فرشتے ادھر رہ گئے، انہوں نے اللہ سے ڈائریکٹ، اب ظاہر ہے پتہ تھا عذاب کیا چیز ہوتی ہے، تو وہ اب اللہ سے چاہ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ وہ عذاب ٹل جائے۔
اصل میں اس طرح سے کی چیزوں سے پکڑ کر لوگ پھر کہتے ہیں نا اسرائیل تو آ گیا تھا تو اللہ نے پھر واپس بھجوا دیا، تو اس طرح کی جو باتیں نا، وہ اسرائیل آیا ہوا واپس نہیں جاتا۔ ابھی بھی دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے جھگڑا تو کیا لیکن وہ واپس گئے فرشتے، وہ اپنا جو کام کرنے آئے تھے وہ کر کے گئے۔ ان ابراہیم الحلیم اواہ منیب، ابراہیم بہت ہی نرم دل، رجوع کرنے والا اور یہ کہ تحمل والا تھا۔ یا ابراہیم و عارضن ھذا، اللہ نے فرمایا ابراہیم یہ قصہ چھوڑ دو، یہ اب ان کی چھوٹ نہیں ہو سکتی۔ انہ قد جاء امر ربک، تیرے رب کا فیصلہ آ گیا ہے۔ وَإِنَّهُمْ آتِهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو پھیرا نہیں جا سکتا۔ مردود جسے رد کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے، وہ ہٹنے والا نہیں ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ، اب یہ منظر یہاں ختم ہو گیا، اب وہ گئے لوط علیہ السلام کے پاس، اس قوم کی جو خبیث عادت تھی اس عادت کے مطابق آزمائش بن کے گئے، خوبصورت لڑکے بن کے، تو وہ نوجوان بلکہ نوخیز وہ پہنچے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، جب وہ حضرت لوط کے گھر پہنچے، وہ بھی انسانی شکل میں تھے، یعنی وہ خوبصورت لڑکوں کی۔ سِیَّ بِہِمْ، لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کے غمگین ہوئے، مطلب وہ اب مصیبت آ گئی، ان کو کیسے سنبھالوں گا۔ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، دل میں تنگ ہوئے، اس سے نہیں کہ مہمان نوازی کرنی پڑے، اس سے اس خبیث قوم سے ان کو کیسے بچاؤں گا، ان کی آبرو کیسے بچاؤں گا۔ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ، دل ہی دل میں کہا کہ یہ بہت سخت دن آ گیا ہے، بہت مشکل دن، بھاری دن آن پڑا ہے۔ اب یعنی مہمان کو دروازہ بند بھی نہیں کر سکتے، مہمان کی رسوائی در حقیقت میزبان کی رسوائی ہے، تو یہ بڑا سخت دن آ گیا۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور ان کی قوم آئی ان کے پاس دوڑتی ہوئی دیوانہ وار۔ اب یہ جو اس میں الفاظ ہیں ان کو ہم اپنی زبان میں، اگر کوئی آپ نے کسی نے وہ دیکھا ہو نا، یہ جو یہ کیا گدھا ہوتا ہے، جو اسی لیے خرمستی مشہور ہے نا، خرمست ہو کے آئی۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اس سے پہلے بھی وہ یہ برائیاں کرتے تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ، انہوں نے کہا میری قوم، هَؤُلَاءِ بَنَاتِي، یہ میری بیٹیاں ہیں۔ ویسے بھی نبی کی تو ساری قوم بیٹیوں ہی کی، یعنی بیٹے اور بیٹیاں ہی ہوتے ہیں۔ ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا کام ہے، یعنی نکاح کرو، انہیں اپنے اس میں رکھو۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ولا تخزونی فی ضیفی، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی ایک بھی نیک آدمی نہیں ہے؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، انہوں نے کہا لوط تمہیں معلوم ہے تمہاری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے، یعنی ہم کوئی نا حق کام نہیں کرتے۔ الو کے پٹھو، بیٹیوں میں حق نہیں ہے تو ان مہمانوں میں حق ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تجھے معلوم ہے کہ ہم کیا ارادہ لے گا، ہم نے کیا ٹھانا ہوا ہے۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً، دل ہی دل میں یا اونچا بھی کہا ہوگا، کاش کہ تمہارے مقابلے میں میرے پاس طاقت ہوتی، پاور ہوتی۔ او آوی الی رکن شدید، یا کسی محفوظ جگہ پہ میں منتقل ہو جاتا، کسی قلعے میں جا کے پناہ لے لیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحم اللہ لوطا لقد کان یاوی الی رکن شدید، اللہ لوط پہ رحم فرمائے، وہ تو ایک بہت مضبوط قلعے میں تھا، اللہ کی حفاظت سے بڑھ کر اور کون سا قلعہ حفاظت کر سکتا ہے۔ قالوا یا لوط، انہوں نے کہا لوط انا رسول ربک، لوط علیہ السلام کی زیادہ پریشانی دیکھ کر فرشتوں نے کہا کہ ہم تیرے رب کے رسول ہیں۔ لن یصلوا الیک، گئے دور وہ، یہ اب تیرے پاس بھی نہیں پھٹک سکتے، ہو گیا جو اس سے پہلے ہوا، تم اپنی فکر کرو۔ فاسر بہلک بقطع من اللیل، اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے کے نکل جاؤ۔ ولا یلتفت منکم احد، کوئی تم میں سے پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، الا امرأتک، سوائے تیری بیوی کے، وہ پیچھے رہ جائے گی، باقی پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا، نکلو۔ انہ مصیبها ما اصابہم، وہ جو آپ کی بیوی ہے اس پر بھی وہ مصیبت آئے گی جو ان پر آئے گی، وہ ان کے ساتھ ہے۔ ان موعدہم الصبح، ان کی تباہی کا وقت صبح ہے۔ الیس الصبح بقریب، تو کیا صبح قریب نہیں آ گئی ہے، تو جلدی سے جاؤ۔ پہلا عذاب ان پر یہ آیا کہ وہ جو آ رہے تھے تو ان فرشتوں نے کوئی ہاتھ چلایا تو سب بندے ہو گئے، دیکھ بال ان کی ختم ہو گئی۔ پھر دوسرا عذاب جو ہے وہ آیا کنکر، پھر تل پٹ کر دیے گئے۔ جعل عالیہا سافلہا، فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، جب ہمارا حکم پہنچا تو کر ڈالی وہ بستی اوپر نیچے، جو ان کی حرکت تھی وہی ان کے ساتھ ہو گیا۔
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ان پر ہم نے برسایا پتھروں کا، من سجیل، کنکر ہیں، منضود طے بطے، بوچھاڑ، جیسے آج کل ہوتا ہے نا کارپٹ بمباری، تو وہ کارپٹ کنکر جو ہے نا انہیں ان پر برسائے. مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف سے نشان زد تھے کس نے کس کا بھیجا پھاڑنا ہے، یعنی گائیڈڈ میزائل کا تصور ذہن میں لے ہیں. وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ وہ بستی وہ جو تباہ ہوئی، ان ظالموں سے وہ زیادہ دور تو نہیں ہے. اس سے یہ سبق نہیں سیکھتے کہ یہ کس انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ، اور ناپ میں کمی نہ کرو، والمیزان، نہ تول میں. انی اراکم بخیر، میں تمہیں آسودہ حال خوشحال دیکھتا ہوں، تم بہت مال و متاع والے ہو. وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہے گھیر لینے والے دن کے عذاب کا. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ اور تول انصاف کے ساتھ کرو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کے نہ دو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، جو کچھ بچ رہے یعنی حلال کا وہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھو. وما انا علیکم بحفیظ، میں تمہارے اوپر داروغہ نہیں ہوں. قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا ہے شعیب، الصلاۃ کا تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، انہوں نے کہا تو نمازیں پڑھا کر، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جن کی پیروی ہمارے آبا کرتے آئے ہیں. وَأَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ، اور اپنے مالوں میں جو ہم چاہیں وہ نہ کریں، یعنی ہمارے مال ہماری مرضی. تھوڑے بہت سیکولر وہ بھی تھے کہ بھئی دین ایمان اپنا رکھو، نمازیں پڑھو، جو بھی کرنا ہے، لیکن معاشی لیول پہ آ کے ہمیں جو ہے نا یہ رہنمائی نہ دو. اِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ، بس تو ہی ہے سب سے زیادہ نیکوکار اور ہدایت یافتہ. یہ جیسے ایک انداز ہوتا ہے کہ تجھے بہت سمجھ آ گئی ہے. قال یا قوم، انہوں نے کہا میری قوم، ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، کیا تم دیکھتے نہیں میں پہلے ہی سے اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ پہ تھا، یعنی وہی سلیم الفطرت. ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اس کی طرف سے مجھے رزق حسن مل گیا. کون سا؟ وہی آ گئی، پیغام آ گیا. وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میں خود وہ کام کروں جو تم سے چھڑاؤں. ان اريد الا الاصلاح، میں تو اصلاح چاہتا ہوں، مستطاعت، جو میرے بس میں ہے. وما توفیقی الا باللہ، باقی میری کوئی توفیق نہیں ہے سوائے جو اللہ چاہے، جتنی اللہ دے. علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع ہوتا ہوں. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ، اور اے میری قوم، میری دشمنی ہو جاتی ہے نا، ضد، میری ضد تمہیں آمادہ نہ کر دے، اس بات کی طرف نہ لے جائے کہ تم پر بھی وہی اسی طرح کا عذاب آئے جیسا عذاب آیا قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح پر. وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط بھی کوئی تم سے زیادہ دوری پر واقع نہیں ہے. واستغفروا ربکم، اپنے رب سے گناہ بخشواؤ. ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف توبہ کرو. ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب مہربان بھی ہے اور محبت بھی کرنے والا ہے. قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، انہوں نے کہا ہے شعیب جو کچھ تو کہتا ہے وہ اس کی اکثریت ہمارے سر سے گزر جاتی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی. کیا باتیں کر رہے ہو، کوئی ہمارے پلے نہیں پڑتی، وہ زمین پر ٹکنے والی باتیں ہی نہیں ہیں. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، باقی دوسرا بات منوانے کا طریقہ ہوتا ہے جتھا، اور تو کمزور ہے، ہمارے درمیان تمہاری کوئی وقت نہیں ہے کہ تیری بات مانی جائے. وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، باقی تیری باتیں اتنی گستاخانہ ہیں، اگر تیرا قبیلہ تیرا ساتھ نہ دے رہا ہوتا تو ہم تمہیں رجم کر دیتے، سنسار کر دیتے. وما انت علینا بعزیز، اور تم ہمارے اوپر کوئی زبردست نہیں ہو. قال یا قوم، انہوں نے فرمایا میری قوم، ارہتی اعز علیکم من اللہ، تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے، میرے قبیلے کا زیادہ ڈر ہے، کیا وہ تمہیں زیادہ بھاری معلوم ہوتا ہے؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اس اللہ کو تم نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینکا ہوا ہے، اس کی گستاخی کرتے ہو. ان ربی بما تعملون محیط، جو کچھ تم کر رہے ہو میرا رب اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اے میری قوم تم اپنی جگہ پہ محنت کرو، زور لگاؤ، ہم بھی کوشش کرتے ہیں. سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ، جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جس پر آتا ہے وہ عذاب جو اسے ذلیل کرے. وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ، اور کون جھوٹا ہے. وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے.
वलम्मा जा अमरुना, जब हमारा हुक्म पहुंचा, नज्जैना शुएबन, हमने बचा लिया शुएब को, वल्लज़ीना आमनु माहु बिरहमतिम मिन्ना, और जो उनके साथ ईमान लाए थे उनको भी अपनी खुसूसी रहमत से बचा लिया। व अख़ज़तिल्लज़ीना ज़लमुस्सैख़तु, और एक चिंगाड़ ने आप पकड़ा ज़ालिमों को, फ़ास्बहू फ़ी दियारिहिम जासिमीन, तो हो गए अपने घरों में ऊँधे पड़े, काल्लम यगनौ फ़ीहा, ऐसे हो गए जैसे थे नहीं, अला बोदल मदियन कमा बाइदत समूद, सुन लो, आगाह हो जाओ कि मदियन वालों के लिए भी दूरी फिटकार हो गई जैसे कि समूद के लिए हुई। वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना व सुल्तानिम मुबीन, और हमने मूसा को भेजा अपनी निशानियाँ दे के, खुली सनद दे के, इला फ़िरौन व मलाई, फ़िरौन और उसके सरदारों की तरफ, फत्तबऊ अमरा फ़िरौन, उन्होंने फ़िरौन की मानी, मूसा की नहीं मानी। वमा अमर फ़िरौन बेरशीद, और फ़िरौन का अमल कोई नेक, जो हुक्म जो था वो कोई नेकी पर मबनी नहीं था। यकदुमु कौमहु यौमल क़ियामा, वो क़यामत के दिन भी अपनी कौम की क़यादत करते हुए चलेगा। जिस कौम ने दुनिया में उसकी क़यादत कबूल की थी, क़यामत में भी वही उसका कायद होगा। वह औरदहुमुन नार, और वो उनको जा वारिद करेगा आग पर। व बेसल विरदुल मौरूद, तो बहुत बुरी गांठ है जिस पर कोई पहुंचाया गया। मौरूद, वारिद होना होता है ना, पहुंचने, और विरद जिस जगह पे पहुंचा, मौरूद पहुंचा, जिसको पहुंचाया गया। वह उतबेउ फी हाज़िही लानतन, और इस दुनिया में भी उन पर लानत मुसल्लत की गई। वह यौमल क़ियामा, और क़यामत को भी। बेसर रिफ़दुल मरफ़ूद, बुरा इनाम है जिससे उन्हें नवाजा गया। ज़ालिका मिन अंबाइल क़ुरा, ये उन जो साबका बस्तियाँ हैं उनके हालात व वाक़यात हैं। अब वो उस जगह पे आके मक्के वाले खड़े हो गए। वह यौम व नकुस्सु अलैका मिन्हा क़ाइम व हसीद, जिनके वाक़यात हम आपको सुनाते हैं, इनमें से कोई बाकी हैं और कुछ की जड़ कट चुकी है। वमा ज़लमनाहुम, हमने उन पर जुल्म नहीं किया, वलाकिन ज़लमू अनफुसहुम, लेकिन वो अपनी जानों पर खुद जुल्म करते थे। फमा अगनत अनहुम आलिहतुहुम, तो जो उन्होंने माबूद बनाए हुए थे वो उनके कुछ काम ना आए। अल्लती यदून मिन दूनिल्लाह, जिनको अल्लाह को छोड़कर वो पुकारते थे, मिन शैइन, ज़रा भी। लम्मा जा अमरो रब्बिक, जब तेरे रब का हुक्म पहुँचा। वमा ज़ादूहुम गैर ततबीब, और उन्होंने उनको नहीं बढ़ाया मगर हलाकत में ही, माबूदों के नतीजे में ही हलाक हुए। व कज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा, इस तरह तेरे रब की पकड़ होती है जब वो किसी बस्ती को पकड़ता है। अब आपको समझ आई, ये सारा वाक़या सुनाने का मकसद ये था कि अब तुम्हारी वो पकड़ नज़दीक आ गई है। वही ज़ालिमतुन, जबकि वो ज़ालिम होती है। इन्ना अख़्ज़हु अलीमुन शदीद, बेशक उसकी पकड़ बहुत दर्दनाक होती है और सख्त होती है। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआया, इसमें निशानी है। लिमन खाफ़ा अज़ाबल आखिरा, जो आखिरत के अज़ाब से डरे। ज़ालिका यौमुम मजमूअ लहुन नास, ये वो दिन है जब तमाम लोग जमा किए जाएंगे। व ज़ालिका यौमुम मशहूद, और ये पेश होने का दिन है। वमा नुअख़्खिरुहु इल्ला लिअजलिम मादूद, और हम उसको मुअख़्खर नहीं कर रहे मगर एक बहुत थोड़ी मुद्दत तक के लिए। यौम याति ला तकल्लम नफ्सुन इल्ला बिइज़्निही, जब वो दिन आएगा कोई जान बोल नहीं सकेगी मगर अल्लाह की इजाज़त के बाद ही। फ़मिनहुम शक़िय्युन व सईद, तो लोगों में कुछ तो होंगे बदबख्त और कुछ होंगे खुशबख्त। फ़अम्मल्लज़ीना शक़ू, तो जो होंगे बदबख्त, फ़फ़िन्नार लहुम फ़ीहा ज़फ़ीरुन व शहीक़, तो वो आग में होंगे और वहाँ वो चीखेंगे और चिल्लाएंगे, धाड़ेंगे। यानी ये चीखना और धाड़ना, यानी वो जैसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो तो बंदे के जो है ना पेट से आवाज़ निकल रही हो, वो कैफियत। खालिदीन फ़ीहा मा दामत इस्समावातु वल अर्दु इल्ला मा शाअ रब्बुक, हमेशा हमें जब तक आसमान और ज़मीन कायनात है वो उसी में पड़े रहेंगे, सिवाय इसके कि जो तेरा रब चाहे। इन्न रब्बका फ़आलुन लिमा युरीद, बेशक तेरा रब कर गुज़रता है जिसका वो इरादा करता है। व अम्मल्लज़ीना सुइदू, और जो होंगे खुशबख्त, फ़फ़िल जन्नत खालिदीन फ़ीहा, वो जन्नत में होंगे हमेशा हमेशा। मा दामत इस्समावातु वल अर्दु इल्ला मा शाअ रब्बुक, जब तक के आसमान और ज़मीन रहेंगे सिवाय इसके कि जो तेरा रब चाहे। अतान गैर मजूज़, बख्शिश होगी बे इंतहा। फ़ला तकु फ़ी मिर्यतिम मिम्मा याबुदु हाउला, इनके बारे में किसी शक में न पड़ो जिनकी ये इबादत कर रहे हैं। मा याबुदून इल्ला कमा याबुदु आबाहुम, ये तो बस इसी तरह इबादत कर रहे हैं जैसे इनके आबा किया करते थे, मिन कब्ल, इनसे पहले। व इन्ना लमुवफ़्फ़ूहुम नसीबहुम, और हम इन्हें पूरा देंगे इनका नसीब, यानी दुनिया में जो इनका हिस्सा है, उम्र है, वो पूरी होगी और गैर मनकूस, उसमें नुकसान कोई नहीं होगा। फिर वही होगा जो बाकी कौमों के साथ हुआ। वलक़द आतैना मूसल किताब फ़ख्तुलिफ़ फ़ीह, और हमने मूसा को किताब दी, उसमें लोग इख्तिलाफ़ में पड़े। वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिका लक़ुज़िया बैनहुम,
اور اگر تیرے رب کی ایک بات پہلے سے طے نہ ہوتی تو ان کا معاملہ بھی چکتا ہو جاتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یہ لوگ اس میں ایک ایسے شک میں پڑے ہیں جو انہیں چین نہیں لینے دیتا۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور ان میں سے ہر کسی کو اس کا رب اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان سے وہ ان چیزوں سے وہ باخبر ہے۔ فاستقم کما امرت، اے نبی ڈٹے رہیے جیسے آپ کو حکم دیا گیا۔ ومن تاب معک، اور وہ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے، آپ یعنی ایمان لائے ہیں۔ ولا تطغوا، اور حد سے نہ بڑھو۔ انہ بما تعملون بصیر، ہے مسلمانوں جو تم کر رہے ہو وہ دیکھتا ہے۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اور جھکنا مت جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ذرا بھر، ان کی طرف مت جھکنا۔ ایک طرف کہیں ظالم، دوسری طرف جا کے ان کی خدمت کریں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کے خلاف ہے۔ فتمسکم النار، تو تمہیں آگ پکڑے گی، یعنی تم بھی آگ میں داخل ہو جاؤ گے۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اللہ کے مقابلے میں تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ ثم لا تنصرون، اور تم مدد نہیں کیے جاؤ گے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، اب ظالموں ہی کا عروج ہے، ان کی طرف جھکنا نہیں ہے تو کھائیں پیئیں گے کہاں سے؟ تو کچھ تو کمپرومائز کرنا پڑے گا، نہیں تو صبر کا سہارا نماز ہے۔ تو نماز قائم رکھو دن کے دونوں سروں پر۔ یہ اس پہ کافی، یعنی بعض نے 5 نمازیں بنائی ہیں، اس سے بعض نے 3 بنائی ہیں۔ وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ابتدا میں 3 نمازیں تھیں، بعد میں جو ہے نا وہ معراج کے موقع پہ 5 ہوئی ہیں۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ ٹکڑوں میں۔ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، یہ نصیحت ہے یاد رکھنے والوں کے لیے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، تو صبر کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ، تو جو تم سے پہلے بستیاں گزری ہیں، کیوں نہیں ہوا اولو بقیتن، ان میں کچھ ایسے باقی رہ جانے والے ہوش مند لوگ ایسے کیوں نہیں اٹھے؟ ینہون عن الفساد، یعنی کچھ نیکوکار لوگ جو فساد سے روکتے، جو ظالموں کا ہاتھ پکڑتے فی الارض، زمین میں۔ الا قلیلا، مگر وہ تھوڑے سے ہوا کرتے تھے۔ ممن انجینا منہم، جن کو کہ ہم نے بچا لیا، یعنی نہیں منکر کرنے والے بچا لیے۔ واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ، جو ظالم تھے وہ ان لوگوں کے رستے پہ چلے جو عیاش تھے، جن کو زمین میں معلوم ملا تھا، انہوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی، ظالموں کے طریقے پہ چلے۔ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور وہ سب گناہ گار تھے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے۔ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جبکہ وہاں کے رہنے والے اصلاح پسند ہوں، ظالم نہ ہوں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، تیرا رب چاہتا سارے لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، نیکوکار بنا دیتا۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن یہ کہ لوگ ہمیشہ اختلاف کرتے رہے ہیں، یہ اختلاف ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، سوائے یہ کہ جس پر تیرا رب رحم فرمائے۔ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اسی کے لیے تو بنائے گئے ہیں، اسی اختلاف میں ہی تو حسن ہے، تو یہی ساری کشمکش زندگی ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اسی طرح تیرے رب کی بات پوری ہوگی کہ میں بھر دوں گا جنوں اور انسانوں سے دوزخ کو۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ، یہ سب جو ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، یہ رسولوں کے واقعات، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو مضبوط کر دیں۔ آخری فتح آپ کی ہے۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ، اور یہ کہ یہ آپ کے پاس حق آیا ہے۔ وَمَوْعِظَةٌ، اور نصیحت ہے۔ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے اس میں بہت یاد دہانی کی باتیں ہیں، سمجھ کی باتیں ہیں۔ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے، اعملوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اپنی جگہ زور لگاؤ، اِنَّا عَامِلُونَ، ہم بھی اپنی محنت کر رہے ہیں۔ وَانتَظِرُوا، انتظار کرو، اِنَّا مُنتَظِرُونَ، ہم بھی منتظر ہیں کہ تمہارا کیا انجام ہوتا ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی تمام پوشیدہ باتیں۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ، اسی کی طرف سب کام لوٹایا جائے گا۔ كُلُّهُ، سب کا سب۔ فَاعْبُدْهُ، پس اسی کی عبادت کرو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اسی پر بھروسہ رکھو۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارے کاموں سے وہ غافل نہیں ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔